اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی تھی، تو ایک آنے والا آیا اور گلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا میں محتاج عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا رات کا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا، وہ تم سے جھوٹ بول گیا، وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا وہ پھر آئے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ میں اس کے انتظار میں تھا، وہ آیا اور گلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے حاجت شدیدہ اور عیالداری کی شکایت کی، مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا، وہ آیا اور پھر گلہ بھرنے لگا۔ میں نے پکڑا اور کہا تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ 3 مرتبہ ہو چکا، تو کہتا ہے نہیں آئے گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نفع دے گا۔ جب تم بچھونے پر جاؤ تو آیت الکرسی آخر آیت تک پڑھ لو۔ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر نگہبان مقرر ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے کہا کہ چند کلمات تم کو سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی اور وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، تو جو بندہ یہ پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز رکاوٹ ہوگی، یعنی موت۔ مطلب یہ کہ مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، یہ ابی بن کعب کی کنیت ہے۔ فرمایا تمہارے پاس قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو المنذر تم کو علم مبارک ہو۔ تو آیت الکرسی اس کو فرض نماز کے فوری بعد بھی پڑھیں، رات کے وقت سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، یہ حفاظت کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ تو کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں اور پڑھ کے پھر سوئیں۔